موبائل ایپ میں اس میں بھی نارملی تو یہی ہوتا ہے جی کوڈ آیا ذرا دسیا جائے تو کوڈ آیا ایزی پیسہ جائز کیش کا, اس کے علاوہ کوئی کمپلین آئی ہے آپ کے پاس؟ کال اس پہ تو بڑی اویئرنیس دے دی گئی کہ آپ کو کال آتی ہے, کوئی حساس ادارہ آپ کو کال نہیں کرتا, بالکل کوئی بینکنگ کا چینل آپ کو کال نہیں کرتا, آپ نے انفارمیشن اپنی نہیں دینی کسی کو. اگر کوئی مانگتا ہے, اچھا ہوتا کیا ہے, اس کے پاس انفارمیشن آپ کا فادر نیم, آپ کا ایڈریس, آپ کا CNIC, یہ ہمارے سسٹم کے فیلئرز ہیں. یہ وہ ولنریبلٹیز ہیں کہ جو ہمارے سسٹم, جس کا عوام کا قصور نہیں ہے, اس میں ہمارے اداروں کا قصور ہے کہ مطلب آپ کی ووٹر لسٹیں تک تو نکل جاتی ہیں. ہم نے سلیکون کے تھمب امپریشن والے کتنے گینگ سائبر کرائم ونگ نے پکڑے, اور ان کے پاس ہے ووٹر لسٹیں. بھائی وہ ووٹر لسٹیں کہاں سے آئیں ان کے پاس؟ جب آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں. اب یہ بات کرتے ہوئے میں کہہ تو رہا ہوں آپ کو, کل کو میرے بھی جل سکتے ہیں اس بات کے بعد, لیکن ہمارے اداروں میں کالی بھیڑیں جو ہیں, سم کی لوکیشن لے لو جی, چاچے کا بچہ میرا جی فلاں کمپنی میں کام کرتا ہے. یار ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے لوگ بیچارے لٹتے ہیں کہ جب ان کو باپ کا نام, بھائی کا نام بتا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں, اس کو کہیں یار بینک اکاؤنٹ کی جو اگلی ڈیٹیل پوچھ رہے ہو وہ بھی, ہاں یہاں تک ہو گیا اب تو کہ بینک اکاؤنٹ نمبر بتا دیتے ہیں آپ کا. یار وہ کہاں سے لیا انہوں نے, کہیں نہ کہیں سے تو نکلتا ہے نا. بالکل نکلتا ہے. تو اس لیے میں اس چیز کا بھی دیکھا کہ بینک کے ملازم کہیں نہ کہیں وہ کالی بھیڑے ہوتی ہیں. اب اس میں بینک کا تو قصور نہیں ہے, انڈیویجول کر رہا ہے اس کو. پکڑے ہم نے گجرانوالا میں, مجھے یاد ہے وہ کنٹری مینیجر تھا. اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے, BISP کا. میں وہاں پہ انچارج تھا سائبر کرائم گجرانوالا کا, تو وہاں پہ کنٹری مینیجر صاحب پکڑے ایک بینک کے. اب مجھے یہ اس کے پاس سے مشینیں نکلی, کارڈز نکلے جو BISP کی خواتین کو 1500 مہینے کا ملتا ہے, وہ کارڈ ڈپلیکیٹ بنا رہا تھا وہ بندہ اور پیسے نکال رہا تھا. تو عوام بیچاری کدھر جائے؟ تو اس لیے کہیں عوام کا قصور ہے, کہیں نہ کہیں ہمارے اداروں کے اندر کالی بھیڑوں کا قصور ہے کہ جن کو پکڑا جانا چاہیے, جن کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور جن کو سزائیں ملنی چاہیے. لیکن آصف بھائی یہ چیز تو بہت نارمل ہے, کسی کی لوکیشن ٹریس کروانا یا اس کا ڈیٹا نکلوانا, کالز کا, میسیجز کا, یہ تو انتہائی آسان ہے. یعنی اب میں آن ریکارڈ تو نہیں یہ باتیں بتا سکتا, آپ کو پتہ ہے یعنی اتنے آپ کے سرکل میں لوگ ہوتے ہیں, مارکیٹ میں لوگ 800-900 روپے چارج کر کے آپ کو دے رہے ہیں, لوکیشن بھی بتاتے ہیں, وہ ڈیٹا بھی نکال کے دیتے ہیں. اب ہوتا پتہ کیا ہے, یہاں پہ ایک اس طرح کا ایک پرچہ ہوا تھا سائبر کرائم ونگ میں, ایک CRO برانچ ہے وہ پوری کی پوری ٹرمینیٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور جس کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا وہ قصوروار نہیں تھا. جو قصوروار تھے وہ وہاڑی سے ہم پکڑ کے لائے تھے. اچھا, وہ بھی سرونگ تھے, مطلب لڑکے. اب پھر وہی چیز ہے کہ قانون میں سزائیں بھی تو ویسی ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ 10 ملین کا فراڈ ہو جاتا ہے, لگنی اس کے اوپر 420 ہے. اب 10 ملین پہ 420 اور اگلے دن اس کی بیل ہو جاتی ہے, ضمانت ہو جاتی ہے. تو اس لیے لیجسلیشنز بھی بہتر ہونی چاہیے اس حوالے سے. بچوں کے لیے آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ آج کل بچوں کے پاس موبائل دے دیتے ہیں, لو بیٹا آپ کارٹون دیکھ لو, اس میں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے, کیا کیا مسائل وہاں سے ہو سکتے ہیں, کوئی ڈاٹا وہاں سے بھی لیک ہو سکتا ہے؟ جی میں اس میں سب سے بڑی ایک میں آپ کو بتاؤں, بچے ہیں یا بزرگ ہیں, لائیو فیس بک کے اوپر ایک بٹن ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بچے کو موبائل دے دیا, اس نے لائیو پہ کلک کر دیا, آپ لائیو جا رہے ہیں گھر, اور آپ کو نہیں پتا کہ ہم لائیو جا رہے ہیں. کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, بچے نے اس پہ, بچے کو کیا پتا کہ لائیو کا بٹن ہے فیس بک کے اوپر, یوٹیوب لائیو کی بھی آپشن ہے, ٹک ٹاک بھی, کسی بھی ایپلیکیشن ٹھیک ہے آپ وہ لائیو. اچھا, یہ سب سے زیادہ مس یوز بچوں سے زیادہ ہمارے بزرگ کر رہے ہیں. اچھا, کہ ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا چیز ہے لرننگ کے لیے. تو یہ بزرگوں کے لیے خاص طور پہ اور بچوں کے لیے بھی کہ یہ جو لائیو کا بٹن ہے, اس کو کلک کرنے سے آپ کا گھر جو ہے وہ لائیو آن ایئر جانا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی فیملی, اور پھر جدھر جدھر کیمرہ جاتا ہے وہ لائیو چل رہا ہوتا ہے. یہ آج کل یہ بتانا ضروری تھا لوگوں کو, اس پہ بھی میرا خیال بات اس طرح سے نہیں کی گئی. بچوں کے لیے دیکھیں جی, میں تو اپنے بچوں کو موبائل صرف اپنے کورس کے لیے, پڑھنے کے لیے, وہ بھی انہوں نے یہ ہمارا ان کے ساتھ وہ SOP بنا ہوا گھر کا کہ انہوں نے TV لاؤنج میں بیٹھ کے یوز کرنا ہے, بیڈ روم میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے, اور ان کی ایجوکیشن تو ساتھ ساتھ ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے. بچوں کو بیڈ روم میں نہ دیں موبائل. ٹھیک ہے, اور ایک سرٹن ایج تک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارا وہ معاشرہ نہیں ہے, مطلب اس حوالے سے. اور دوسرا یہ جو YouTube ہے,
جی بچے obviously اس پہ جاتے ہیں, وہ ریسٹرکٹیڈ موڈ آن کر لیں اپنا, ٹھیک ہے, یہ بچوں کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے, جب آپ ریسٹرکٹیڈ موڈ یوٹیوب کے اوپر, یوٹیوب کی جی سیٹنگ میں جنرل کے اندر ریسٹرکٹیڈ موڈ ہے, اس کو آن کر دیں. ٹھیک ہے, جب اس کو آن کر دیں گے تو یوٹیوب کے اوپر جو آپ کہہ لیں کہ غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں جی, وہ 99% وہ رک جائیں گی, وہ نہیں آئیں گے آپ کے, وہ نہیں آئیں گی آپ. ٹھیک ہے, ادروائز وہ ایڈز کی صورت میں وہ اوپر سے وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی بڑے نے, اب میں یوز کر رہا ہوں, میں اگر میرا موبائل ہے, میرے موبائل میں اگر آپ دیکھیں نا کہ اس میں میں نے پورنوگرافی کو بھی سرچ کیا ہوگا, میں نے چائلڈ پورنوگرافی کو سرچ کیا ہوگا, میں نے کیونکہ میری جاب اس طرح کی ہے کہ اس میں اس طرح کا میٹیریل ویڈیوز یہ ادھر کر رہا ہوں, ان کو میں روک رہا ہوں. لوگوں کے کیسز آ رہے ہیں کہ سر میری یہ پروفائل بن گئی, اس کے اوپر آبجیکشنیبل میٹیریل. جب میرے موبائل پہ کوئی بھی بچہ یوٹیوب آن کرے گا وہ آ جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اوپر بہت سارا ایسا مواد کھلتا ہے. وہ کس وجہ سے کھلتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس وجہ سے کھلتا ہے. ہو سکتا ہے میرے جیسا کام کرنے والا کوئی اور بھی بندہ ہو, بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنے بچوں کو دے تو وہ کھل جائے. تو ریسٹرکٹیڈ موڈ اگر آن کر دیں گے تو اس سے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی.